علیکم۔ میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ کرامات کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے، صرف 48 سال کی عمر پائی۔ آج دیکھیں ہمارا 60 سال کا بندہ بھی جانا، ہم کہتے ہیں ابھی تو جوان تھا۔ تو بھائی اور اس نے کام بھی کوئی نہیں، 5 وقت کا کوئی خاص نمازی بھی نہیں ہوتے، اور جھوٹ بھی ہم ہی بول ہوتے، اور ہمارا کوئی نوجوان ہم کہتے ہیں یار جوانی کڑیل تھی، یہ تھا وہ تھا۔ بھائی حقیقت کڑیل جوانی تو وہ ہے نا جو اللہ کے لیے زندگی کو لگاتے ہیں، دکھ تو میں اصل ان کی موت کو ہونا چاہیے۔ 48 سال کیا ایج ہے یار، ابھی تو 48 میں بندہ ٹھیک ٹھاک مرد ہوتا ہے۔ خیر ذہانت کا میں واقعہ سناؤں کہ اتنا ذہین تھے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے۔ دیکھیں جب ایمان حلال کا کھانا کھایا جائے، ایمان پختہ ہو، اللہ کے لیے خود کو سونپ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر جگہ جگہ سے رحمتیں دے رہے ہوتے ہیں۔ بات لمبی ہو سکتی ہے اس پہ، لیکن میں جلد بس انہی کی بات پر آتا ہوں۔ حلال کھانے سے بہت برکات آتی ہے ذہانت میں، روحانی بھی ذہنی بھی۔ اور اس کے علاوہ ہم تو آج کل ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں، گندے کیمیکل لگائے اور دانتوں میں کر رہے ہوتے ہیں پیسٹ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو برکت مسواک میں، لکڑی میں، اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا، اور حافظہ بھی تیز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ نظروں کی بھی حفاظت ہوتی ہے، نظریں بھی اللہ تعالیٰ برکت ڈالتے ہیں۔ ہمیں کرنا چاہیے مسواک، پیسٹ بے شک کریں لیکن 5 وقت مسواک نماز کے ساتھ لازمی کرنا چاہیے، ایک آدھ بار پیسٹ بھی کر لیں دن کو۔ تو خیر یہ جی ایک بار گئے مصر پڑھنے کے لیے، کہ وہاں پر دین کے بہت بڑے بڑے علوم موجود تھے، کتابیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ والے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، پڑھنے گئے۔ تو آگے جی پتہ چلا مصر والوں نے، ان کی شاید لائبریریز بڑی بڑی، مصر بہت مشہور رہا ایک دور میں علم کے لیے، اب بھی ہوگا یقیناً، تو میرے نالج میں نہیں، میرا نہ ہی اتنا ڈیپ نالج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کتابیں یہاں سے لے جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے، ان کی پالیسی تھی، وہاں پر پڑھنا تھا، جس نے پڑھنا ہے جتنا پڑھے، جب چاہے پڑھے۔ ٹھیک ہے جی، تو جی حضرت صاحب نے انہیں بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنی جتنی کتب بچانا چاہتے ہیں مجھ سے بچا لیں، آپ کی کوئی کتابیں محفوظ نہیں رہے گی۔ ان کو اس وقت تو سمجھ نہیں آئی، لیکن جب واپس آئے نا تو ان کی 10,000 کتب یاد کر کے آ گئے تھے، اور آ کر ہو بہو وہی کتب ویسے لکھوا دیں مصر۔ اندازہ کریں وہ اگر مثلاً گئے ہوں 18-20 سال کی عمر میں، اور 46 سال میں انتقال کریں، 26 سال کا عرصہ ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ وہ 46 سال کو واپس آئے ہوں، 48 کو واپس آئے ہوں، تب آ کر لکھوائیں ہوں۔ 10,000 کتب پڑھنا، آج ہم سے 12 کتابیں ہوتی ہیں FSC پارٹ 1 اور 2 کے اندر، 2 سال لگ جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یاد بھی نہیں ہوتی۔ 2 سال کسی بھی چیز کا ایک چیپٹر پڑھ لینا انگلش میں، اور کسی بھی چیز کا، سائنس کا، یقین کریں لفظ پر لفظ یاد نہیں ہوگا، ABC کہیں مسٹیک ہو ہی جائے گی۔ انہوں نے پڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ جو اللہ والے ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کرامات بھی کہی دیتے ہیں کہ وہ نظروں میں ہی چیز کو بھانپ لیتے ہیں، جانچ لیتے ہیں، اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ 10,000 کتب میرے خیال میں ہم پڑھنے بیٹھ جائیں تو اس کے لیے شاید 10,000 مہینے بھی درکار ہوں، ایک کتاب پڑھنے میں بھی دن لگتے ہیں۔ تو انہوں نے آ کر ویسے کہ ویسے لکھوا دی تھی، تو انہوں نے صحیح کہا تھا کہ اپنی کتب بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اسی طرح ایک بار مقدمہ لڑ رہے تھے مرزائیت کے خلاف، اور مرزائیوں نے ان کے خلاف کیس کیا ہوتا کہ جی یہ ہمارے جو نبی ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یا پھر ان کو نہیں مانتے، جو بھی کیس تھا۔ تو جب عدالت میں ٹھہرے تھے تو جج صاحب نے کہا کہ میں اسی عدالت میں، یا پھر 2 مختلف عدالتوں کے یہ واقعات ہیں، جج صاحب نے کہا کہ میں تمہاری ساری کتب کو جلا کے رکھ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ میری ساری کتب کو جلا کے رکھ دیں، لیکن جلانے سے پہلے آپ ایک کام کریں، انہی کتابوں کی آپ کاپیاں بنوا لیں، یعنی تب فوٹو کاپی تو نہیں ہوتے تھے، پرنٹر تو نہیں ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ لکھوا لیں کاتبین کو بلا کر، اور پھر میری کتب کو آگ لگائیں۔ آگ لگا لینے کے بعد پھر مجھ سے ہی سنیں، میں اگر آپ کو اپنی ایک ایک کتاب ہو بہو ویسے نہ لکھوا دوں تو میں اپنا ایمان بدل دوں گا، مجھے قاسم نانوتوی نہ کہنا۔ تو بھائی دیکھیں 10,000 وہاں سے یاد کر کے آ گئے تھے، یہاں کتنی پڑی ہوں گی، اور ہو بہو ویسے ویسے یاد تھی۔
اسی حافظے پر میں انشاءاللہ ایک دو اور ویڈیوز بھی بناؤں گا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج ہم ذہنی طور پر بھی کمزور لاغر ہو چکے ہیں، یہی وجوہات ہیں کہ ایمان ہمارا کمزور ہو گیا، ہمارے اندر کھانے حرام کے جا رہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم بس جہاں سے دل سے پیسہ آنا چاہیے، یہ نہیں دیکھتے پتہ نہیں کہاں سے۔ اچھا مثلا میں حلال کا کمایا، میں نے کسی سے گندم لی، پتہ نہیں وہ گندم والا کتنے لوگوں سے رشوت کے پیسے لے کر دوسروں کی ناجائز کھیتی پہ قبضہ کر کے، یا کچھ بھی واٹ ایور، پتہ نہیں کس پاکی کی حالت میں اس نے گندم بوئی، نہ پاکی کی حالت، کئی طرح سے پھر بس ہمارے اندر عجیب۔ اچھا اس نے بھی اگر حلال سے گندم بوئی تھی تو لیکن ایسا ہے کہ پیچھے جس سے اس نے گندم خریدی تھی اگانے کے لیے، یا جہاں سے پانی آیا تھا اس میں کہیں وہ بندہ ٹھیک نہ ہو، تو بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر ہر طرف سے سچ پھیل جائے، حلال پھیل جائے، تو یقین کریں یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی۔ یہ دنیا جنت سے کم نہیں ہے اب بھی، اگر ہم اس کو بنانے پر آئیں تو سچ سے، غیبت سے دوری سے، پیار محبت سے، صحیح سے اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے یہ دنیا اب بھی جنت ہے، لیکن ہم نے اس کو اس وقت جہنم سے کم نہیں بنا رکھا کہ ایک وقت تھا۔ خیر بات کسی اور طرف جا سکتی ہے۔ تو اچھا اسی عدالت میں پھر جی انہوں نے کہا کہ اچھا جی، انہوں نے کہا کہ آپ کر دیں، حاشیے کا بھی فرق نہیں آئے گا، ویسا حاشیہ ہی لکھواؤں گا، کتب تو کتب، ترتیب بھی ویسی رکھوں گا، جس ترتیب سے جلاؤ گے اسی ترتیب سے ویسے کا ویسے لکھوا دوں گا۔ خیر جج نے کہا کہ تم ان کو گالیاں کیوں دے؟ انہوں نے کہا کہ ہم گالیاں نہیں دیتے، حق پہ ہیں ہم۔ اور انہوں نے اس وقت کہا جج صاحب کو کہ جج صاحب آپ بھی اور جتنا مرزائی یہاں پر بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ تمام لوگ آنکھیں بند کریں، میں آپ کو نہ دکھاؤں کہ مرزا احمد قادیانی جہنم میں جل رہا ہے تو میرا نام بدل دینا، میں اپنا ایمان پہلے بھی کہہ چکا ہوں بدل لوں گا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں میں اپنا ایمان بدل لوں گا۔ آپ آنکھیں بند کریں، میں آپ کو دکھاتا ہوں مرزا جہنم میں جل رہا ہے۔ تو ان پر ہیبت اتنی طاری ہوئی کہ انہوں نے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا تھا۔ اللہ والوں کی ہیبت بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ان سے آنکھ ملا کے بات بھی نہیں ہو سکتی کسی عام بندے سے جو صحیح معنوں کا اللہ والا ہو۔ علی شیر حیدری کے بارے میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ وہ ان کی آنکھ کتاب لانا بھی بڑا یعنی کسی معجزے سے کم والی بات نہ تھی۔ خیر جب عدالت سے نکلے تو پوچھا گیا کہ جی ان کے مرید تھے ساتھ شاگرد کہ حضرت اگر وہ آنکھیں بند کر لیتے تو پھر کیا کرتے، آپ دکھا سکتے تھے؟ انہوں نے کہا جھلیا اس وقت میں قاسم نانوتوی نہیں تھا، میں اس وقت حضور کا وکیل بن کر بات کر رہا تھا، میرے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی نصرت شامل تھی، نظر آ جانا تھا اس نے۔ تو بھائی دیکھیں ایسے ایسے ہمارے اکابرین گزرے ہیں، ہم نے اکابرین سے ہی توجہ ہٹا لی ہے، ہمیں نام تک نہیں پتہ ہوتا، چلو ان کی سیرت پتہ ہونا، ان کی زندگی کے احوال پتہ ہونا تو الگ بات ہے، ہمیں تو نام بھی اتنے بڑے بڑے ہوئے بیٹھے ہم اب آ کر سن رہے ہوتے ہیں نا۔ تو دیکھیں وہ کیسے کیسے لوگ گزرے۔ ان کے بارے میں کسی نے کہا کہ اگر یہ بندہ مسلمان ہے نا تو اسلام سچا دین ہے۔ ایک بزرگ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اگر اسلام سچا دین نہ ہوتا تو یہ قاسم نانوتوی کبھی بھی اسلام پر نہ ہوتا، اسلام سچا دین ہے تبھی اس جیسا بندہ بھی اسلام پر قائم ہے۔ اور دیکھیں صرف 48 سال کی عمر میں چلے گئے، کیسے کیسے ان کی کرامات ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا کہ یار ہمارے ایسے ایسے کابرین ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ آج ہم اٹامک تھیوریز پڑھ رہے ہیں، بوہر تھیوریز پڑھ رہے ہیں، اور کیسی کیسی عجیب عجیب تھیوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ہمیں نیکی اور بدی کا شعور نہیں سکھاتی۔ سائنس جتنی پڑھ لو، کیمسٹری جتنی پڑھ لو، آپ کو بایو پڑھ لو، فزکس پڑھ لو، اکاؤنٹنگ پڑھ لو، لا پڑھ لو، انٹرنیشنل لاز پڑھ لو، اچھائی اور برائی نہیں سکھائیں گے یہ آپ کو۔ اچھائی اور برائی ہمیں صرف اسلام کی تعلیمات سکھائیں گے، اسلام پر چلنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ہم 5 سال 4 سال کے ہوتے ہیں، اداروں میں جانا شروع کرتے ہیں، تیسری چوتھی میں پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ جس سائنس سے کہ دنیا بگ بینگ سے قائم ہوئی۔ بھائی ادھر ہی سے ہمارا ایمان خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ہمیں چاہیے، اساتذہ کو چاہیے بچوں کو بتائیں کہ یہ صرف سائنس کی حد تک ہے، ادروائز دنیا کوئی بگ بینگ سے نہیں بنی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا ہے، کچھ وقت لگا، 6-7 دن لگے۔ تو 2-3 سال سے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، چلو 5 سال لگا لیں، 5 سے عموماً 30 سال تک پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب جا کر ہماری جاب لگتی ہے، اور پھر ہم جاب میں اتنا محو ہو جاتے ہیں، 30 سال پڑھ لینے کے بعد بھی ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نماز جنازہ کیسے پڑھا جائے گا۔ ہزاروں پی ایچ ڈیز ایسے مل جائیں گے جن کو جنازے کا طریقہ نہیں آتا، پرائم منسٹرز مل جائیں گے، منسٹرز مل جائیں گے، بڑے بڑے لوگ مل جاتے ہیں جن کو نماز جنازہ کا طریقہ تو دور آنا بھی نہیں ہے، وہ چلو رٹا رٹا ایک بار یاد تو کر لیں، بھی پڑھیں تو جب گے۔ ہمیں آنا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں، ہم تھوڑا سا ڈائیو ان کریں گے نا، تھوڑا سا غوطہ لگائیں گے تو تبھی جا کر ہم اس سے فیض پائیں گے، ہمارا جسم ان علوم سے بھیگے گا، ہمارے اندر کچھ بیٹھے گا، اس طرح تو بھائی کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ایک منسٹر تھے، ان کے والد صاحب فوت ہوئے، تو ان کے دوست نے بتایا یہ واقعہ کہ جب والد کا جنازہ پڑھنے لگا تو وہ آگے رومال بچھانے لگا اپنی جیب سے نکال کر۔ دوست نے کہا خیریت ہے؟ اس نے کہا سجدہ نہیں کرنا سیکھتے، اندازہ لگاؤ نماز جنازہ میں وہ سجدے کا کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ سے سجدہ نکال لیا کہ یہ کسی غیر کے آگے اللہ سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے انسان کا جو جبین ہے انسان کی کسی غیر کے آگے جھکے۔ تو اندازہ لگاؤ اس کو یہ بھی نہیں تھا پتہ، مطلب دیکھیں منسٹر کے لیول پہ پہنچا ہوا تھا، اچھی خاصی ایج ہوگی، پڑھا لکھا ہوگا، لیکن اس کو یہ شعور نہیں تھا کہ جنازہ کیسے پڑھنا۔ یہ تو ابھی بھی والد کا تھا تو پڑھنے آئے، پتہ نہیں کبھی توفیق ہوتی بھی نہ ہوتی یا نہ ہوتی۔ تو ضرور ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر یار ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ میں پہلے ذرا سخت انداز میں بات کر رہا ہوتا تھا، لیکن چلیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر لائیں، صراط مستقیم پر لگائیں۔